بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی کے برتنوں کو ڈھک لیا کرو، مشکیزوں کے منہ کو باندھ لیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو اور اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو، کیونکہ شام ہوتے ہی جنات روئے زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں، اور سوتے وقت چراغ بجھا لیا کرو، کیونکہ موذی چوہا بعض اوقات جلتی بتی کو کھینچ لاتا ہے اور اس طرح سارے گھر کو جلا دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنی دیر میں ایک بڑا ستارہ ٹوٹا اور روشن ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا تو تم لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کسی عظیم آدمی کی پیدائش یا کسی عظیم آدمی کی موت واقعہ ہونے والی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا زمانہ جاہلیت میں بھی ستارے پھینکے جاتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد سختی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستاروں کا پھینکا جانا کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہمارا رب کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ ان کی تسبیح سن کر قریب کے آسمان والے بھی تسبیح کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے یہ سلسلہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس آسمان والے فرشتے جو حاملین عرش کے قریب ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے، وہ انہیں بتا دیتے ہیں۔ اس طرح ہر آسمان والے دوسرے آسمان والوں کو بتا دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خبر آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ وہاں سے جنات کو یہ ایک آدھ بات اچک لیتے ہیں، ان پر یہ ستارے پھینکے جاتے ہیں۔ اب جو بات وہ صحیح بتا دیتے ہیں وہ تو سچ ثابت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اکثر ان میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں، کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو عبادت سے یا دین سے نفرت دلا دیں۔ خبردار، تم میں لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر سے واپس ہوتے ہوئے احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا، اور میں ان دو پتھریلے میدانوں کے درمیان والے علاقے مدینہ منورہ کو حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں۔